نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ مجھے آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالی وقار میں کچھ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا۔ بنیادی طور پر تمام مہذب قومیں اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کا تذکرہ اور ان کے کارنامے آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان الحمدللہ اسلام کے دامن میں ایسی عظیم شخصیات ہیں کہ زندگی بھر اگر ان کے اوصاف، ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں بیان کرتے جائیں تو ختم نہیں ہوتی۔ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کا تذکرہ اور ان کے کارنامے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل اپنی زندگی کی راہیں متعین کر سکے، نئی نسل اپنی زندگی کی راہیں متعین کر سکے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، ان کے کارنامے کیا ہیں اور ہمیں کس طرح ان کو فالو کرنا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب تو خود فرمایا، اور اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلاؤ اور اس کی تبلیغ کا جتنا بھی اہتمام نظر آتا ہے یہ خدائی اہتمام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دو نور چلے اور یہ دونوں نور جب انسانی روپ میں مختلف نسلوں اور پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے قریش کے اندر آئے تو ان دونوں انوار نے فیصلہ کر لیا کہ ایک نور ظاہر ہوگا عبداللہ کے گھر سے اور ایک نور ظاہر ہوگا اللہ کے گھر سے۔ میرے آقا مولا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی خاندان ہے، اور اختلاف ہے اس بات میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی یا کعبہ شریف کے باہر ہوئی۔ اندر ہو تب بھی باعث فضیلت ہے اور اگر باہر ہو تب بھی باعث فضیلت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ وہ عظیم ماں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، تو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہہ رہے ہیں اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس مختصر سی ٹرانسمیشن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کس پہلو پہ بات کریں۔ آپ کی ولادت کی بات کی جائے، آپ کی طفولیت کی بات کی جائے، آپ کے بچپن کی بات کی جائے، آپ کے لڑکپن کی بات کی جائے، آپ کی جوانی کی بات کی جائے، آپ کے بڑھاپے کی بات کی جائے، آپ کی ولادت بھی لاجواب ہے۔ کس کو یہ سعادت نصیب ہوئی؟ حکیم بن حزام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ کہ خانہ کعبہ اللہ اپنا گھر جس کا مولد بننے کے لیے پیش کر دے اور خانہ کعبہ کے اندر یا اس کے قرب میں ولادت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی بات کریں تو یہ بھی منفرد ولادت ہے۔
اور پھر آپ کی طفولیت کی، بچپن کی بات کریں تو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میسر آئی. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے بچپن میں ہی بت پرستی سے محفوظ رکھا اور بت پرستی کی نجاست آپ کے قریب نہیں آئی. اور بچپن میں، نو عمری میں، چھوٹی عمر میں جب بھی جبین نیاز جھکی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکی. جب بھی سجدہ ریزی کی تو ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، ایک خدا کی پرستش کی. توحید کا پرچار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عمل سے کیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے محققین نے تحقیق کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ بچپن میں سب سے پہلے اگر کسی کو اسلام قبول کرنا نصیب ہوا ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے. اور بچوں میں حضرت علی پہلے مسلمان ہیں. مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا. خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. قبل اس کے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قبول اسلام کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کی بات کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کیسے دی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے روز اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے. دل تو حضرت علی کا پہلے ہی مائل تھا، لیکن اگلے ہی دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبوت کا تیسرا سال ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبیوں کو دعوت دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اور آقا دو جہاں کی دعوت کے بارے میں آج لوگ گرد و غبار اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت دی کیا وہ تلوار تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعزاء و اقرباء کو بلا لیا، اپنی برادری بلا لی، رشتہ دار بلا لیے، سب کو اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو. دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے اسلام کی تاریخ کی یہ عظیم دعوت بڑی معروف ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار بلا لیے اور کم و بیش اس کے اندر 40 افراد کو دعوت دی گئی. اور ان کے لیے کھانا کتنا ہے جی؟ چند کھجوریں ہیں، 3 کلوگرام آپ سمجھ لیں کہ اس میں دودھ ہے اور ایک بکری کی شانے کی ہڈی ہے یا ایک بکری کی وہ ران ہے، وہ ران اور یہ تھوڑا سا ساز و سامان کھانے پینے کا یہ سامنے رکھ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا گیا. اب وہ آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں جی ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کھاؤ. وہ ہنستے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پیٹو خاں بلا لیے ہیں اور کھانے کے لیے یہ چیزیں پڑی ہیں، کون کھائے گا؟ جب بار بار وہ ایک طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ تو صحیح، اور آ جائے گا، کھاؤ تو صحیح. اور پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے کھانا شروع کیا وہ کھاتے جاتے، حضور فرماتے اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. سب جب سیر ہو گئے تو کھانا ابھی تک بھی موجود ہے، کھانا ختم نہیں ہوا. یہ تکثیر طعام کا معجزہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اب اس میں جو بات میں اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت دی اسلام کی اور اسلام کو پھیلانے کے کام کا جب آغاز کیا تو یہ جو بکری کی ران پیش کی جا رہی تھی یہ تلوار تھی، یہ جو دودھ پیش کیا جا رہا تھا، کھجوریں پیش کی جا رہی تھی، یہ تلوار تھی. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے بلایا اور کھانے کی دعوت پر بلایا. اور پھر یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ دعوت تھا وہی مؤثر ثابت ہوا، اور اسلام کی تاریخ میں آج تک اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، انہوں نے جب بھی کوئی اہتمام کیا ہے لوگوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلایا ہے اور یہ عمل پسند کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان پہچان کے بغیر ہر کسی کو سلام کرنے والا اور ہر کسی کو کھانا پیش کرنے والا. آج اگر ہم صوفیاء کی دعوت کو دیکھیں تو صوفیاء اکرام کی تقریبات کے اندر، ان کی مجالس کے اندر ساتھ ساتھ قلبی اور روحانی طور پر علم سے بھی سیراب کیا جاتا ہے، اور علم سے سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوتا ہے. ہمارے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف دیکھ لیجیے، اور دیگر جتنی بھی تقریبات ہیں بزرگان دین کی مجالس ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت ذوالعشیرہ کو سامنے رکھا جاتا ہے اور سامنے رکھ کے دعوت دی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت ذوالعشیرہ میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، کھانا کھا چکے، مگر یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے، آپ کا دست و بازو بنتے. آپ کا دست و بازو بننے کے لیے اور اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اسلام کو قوت و طاقت بخشنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب اللہ نے کیا تھا وہ شخصیت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. آپ اس بھری محفل کے اندر چھوٹی سی قمیص ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے ان کے مقابلے میں عمر بھی چھوٹی ہے، اور حضرت علی گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ آج اس بھری محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ دل و جان محمد پہ قربان کرتا ہوں. وہاں آپ نے کھل کر اپنی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ یہ بہادری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ دلیری ہے کہ اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار جن کی طرف سے خیر کی کوئی توقع نہ تھی، ان کے سامنے ایک بچہ ڈٹ کے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اسلام قبول کرنا، آپ کی شجاعت اور بہادری کی داستان وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی صحبت میں پائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کس کس حوالے سے ذکر کیا جائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ عشق رسالت کے حوالے سے کیا جائے، محبت نبوت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی عبادت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی ریاضت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی محنت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی مشقت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی خلافت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی امامت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی شجاعت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی بصالت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی ہمت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی جرأت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی عظمت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی شوکت کے حوالے سے کیا جائے، پھر آپ کی سخاوت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی لطافت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی طہارت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی تلاوت کے حوالے سے کیا جائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کرامت کے حوالے سے کیا جائے، آپ کی طاقت کے حوالے سے، آپ کی رفعت کے حوالے سے، آپ کی بصیرت کے حوالے سے، جس میدان کو بھی لے لیں اس میدان کا علی شاہ سوار نظر آتا. اور کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس صفت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے اندر وہ صفت پائی نہ جاتی ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے شرف سے نوازا، اور یہ سعادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے میں آئی. اور پھر جہاں تک تعلق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جرأت و بہادری اور شجاعت کا، صرف ایک غزوہ تبوک، اس غزوے کے علاوہ
اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب مقرر کر کے مدینے میں ڈیوٹی لگا کے گئے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر غزوے میں شرکت فرمائی. گویا کہ آپ بہادر تھے، جرار تھے، جنگجو بھی تھے اور سپہ سالار بھی تھے، اور اللہ نے خدا داد صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ جو قوتیں اور طاقتیں حاصل تھی نا، اللہ اکبر، وہ خیبر کا دروازہ توڑنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک اجنبی شخص آتا ہے اور آ کر بڑا نام سنا ہوا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا نڈر ہے، بڑا بے باک ہے، تو قوت اور طاقت کا مالک ہے. نام سنا ہوا تھا. حضرت علی کرم اللہ کو دیکھ کے نا تو بڑی حیرت محسوس کر رہا ہے. حیرت محسوس کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ قریب ہو کے تعارف کرنا چاہتا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ فرمایا میں علی ہوں. آپ علی؟ جی میں علی ہوں. اچھا، تو آپ نے فرمایا تمہیں کس بات کا تردد ہے؟ اچھا نہیں، میں نے تو سنا ہوا تھا وہ بڑا بہادر علی جس نے خیبر کا جو دروازہ ہے وہ اکھاڑا تھا وہ علی، جس نے عمر ابن عبد ود کو للکارا تھا وہ علی، جس نے بڑے بڑے کفار کے سرداروں کو بچھاڑا وہ علی. علی کے نام کی تو بڑی دہشت ہے. حضرت علی نے فرمایا میں وہی علی ہوں. کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں وہی علی ہوں. حضرت علی نے فرمایا وہاں جو کام کرتی ہے وہ میری روحانی طاقت ہوتی ہے، یہ کھانا کھانے میں جو صرف ہو رہی ہے یہ میری جسمانی طاقت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ایک روحانی قوت اور طاقت ہے، اور اسلام نے جب بھی باطل اور طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کیا وہ ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں، وہ باطنی طور پر جو ایمان کی قوت اور طاقت ہے اس ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے باطل کا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی یہ شان، یہ عظمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قرابت داری، آپ کے چچا زاد ہیں، کزن ہیں، قریبی رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور وہ علی جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 10 شخصیات کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان 10 شخصیات میں سے چوتھا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ دوسری پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لحمہ لحمی ودمہ دمی، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت. علی کے ساتھ تعلق کا معاملہ یہ ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رسول علی سے محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ اعلان کیا، فرمایا من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو گویا جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گویا یہ کہا کہ اے علی، جو خاندان میرا وہی خاندان تیرا، جو نسب میرا وہی نسب تیرا، جو دادا میرا وہی دادا تیرا، جو گھرانہ میرا وہی گھرانہ تیرا، جو قبیلہ میرا وہی قبیلہ تیرا، جو شہر میرا وہی شہر تیرا، جو علاقہ میرا وہی علاقہ تیرا، جو وطن میرا وہی وطن تیرا. میں بھی قریشی تو بھی قریشی، میں بھی ہاشمی تو بھی ہاشمی، میں بھی مطلبی اور تو بھی مطلبی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی نسبتیں، آقا کے ساتھ تو ایک نسبت صحابیت ہو جائے تو کائنات کی کوئی اور ہستی اس ایک صحابی کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نسبتیں تھیں، اور ذاتی صفات کے اعتبار سے بہادری اور شجاعت اور علمی فضیلت حضرت علی کرم، ایسے تو نہیں حضور نے فرما دیا علی بابھا، علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی قوت اور طاقت سے بھی نوازا تھا. آپ کی ذات میں جو جنگجو ہونے، بہادر ہونے، شجاع ہونے کی بھی صفت موجود تھی، اور ساتھ ساتھ علمی صفات بھی اللہ نے عطا کر رکھی تھی. اور آپ کی نگاہ عقابی تھی،
آپ کا ذہن آفاقی تھا، سوچ کائناتی تھی، اور آپ کا کردار ملکوتی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کون علی؟ اللہ اکبر! حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کی کون کون سی بات کریں کہ آپ کو اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے اولیاء کا امام بنا دیے۔ آج بھی تمام سلاسل صوفیاء کے تمام جتنے بھی سلاسل ہیں، وہ اپنا امام اور اپنا مقتدا و پیشوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی امام الاولیاء بھی ہیں، سرتاج الاتقیاء بھی ہیں، سید المتقین بھی ہیں، اشجع الاشجعین بھی ہیں، اور رازدار حل عطا بھی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پروردہ آغوش رسالت بھی ہیں، نور دیدہ نگاہ نبوت بھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ و عمن والہ نے بے شمار فضائل سے اور بے شمار عظمتوں سے نوازا تھا۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں خلاصتاً صرف اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک بڑی معروف ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصلحاء کفارۃ الذنوب، اور نیک لوگوں کے تذکرے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تو نام ایسا ہے کہ حضرت علی کا نام سن کر دشمن کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور دشمن جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کی للکار کے سامنے دشمن جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈرامے دکھانے کی بجائے، ان کو فلمی کہانیاں سنانے کی بجائے، اور ان کو جو فحاشی اور عریانی پر مبنی وہ چیزیں دکھانے کی بجائے اپنے بزرگوں کے کارنامے، ان کی شجاعت کی باتیں، ان کی بہادری کی باتیں، اور ان کی ایمانت، دیانت اور صداقت کی باتیں، وہ باتیں ہمیں اپنی نسل کو اور نوجوان نسل کو اور آئندہ نسلوں کو وہ باتیں اور ان کا وہ کردار جو ہے وہ اپنی نسلوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں اور ان کی بھی یہ کوشش ہو کہ اپنے اندر اپنے بزرگوں کی اور اپنے اسلاف کی ہم صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اور پھر ولادت بھی نرالی، شہادت بھی نرالی، ولادت بھی منفرد، شہادت بھی منفرد۔ حضرت علی جب آئے تو اللہ کے گھر میں آئے، جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ کے گھر سے ہی گئے، یعنی خانہ کعبہ میں تشریف لائے، حرم پاک میں تشریف لائے، اور جب آپ نے شہادت پائی تو آپ نے مسجد میں شہادت پائی۔ اور یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا اسلام کا، اسلام ہمیشہ محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے، لیکن اگر اسلام پسندوں اور اسلام پر عمل کرنے والوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل کر دی جائے تو پھر اسلام باطل اور طاغوتی قوتوں سے ٹکرا جانے کا حکم دیتا ہے، پھر مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی مصلحت نہیں دیکھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ہمیشہ باطل اور طاغوتی قوتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو لمحات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے چند باتیں کرنے میں گزرے، ان کے صدقے اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اسوہ رکھتے ہوئے، یہ جب ہم کسی صحابی کے اسوہ کی بات کرتے ہیں نا، جب رسول اللہ کے اسوہ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ حضور کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، حضور سے کتنا پیار کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح وہ اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔